बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दुआ और दवा के आज के शुमारे के साथ मैं आपका मेज़बान गौहर पीरज़ादा आपको एक बार फिर से सलाम करता हूँ। इस दुनिया में हर शख्स मोहताज है। इंसान की मोहताजी और फ़कीरी का तकाज़ा यही है कि बंदा अपने रब से अपनी हाजात और ज़रूरियात को मांगे। इंसान की फितरत में है कि वह परेशानियों में अल्लाह ताला को पुकारता है। जब इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है, जब इंसान परेशान होता है, तो वो अल्लाह ताला को पुकारता है और दिल से उसकी तरफ रुजू करता है। ऐसे में इंसान खूब दुआएं मांगता है, दुआओं का सहारा लेता है। दुआ इबादत की रूह और उसका मग़ज़ है। अल्लाह ताला ने अंबिया इकराम और सालिहीन और अपने तमाम बंदों को न सिर्फ दुआ मांगने की तलकीन दी, न सिर्फ उनकी तालीम दी, बल्कि दुआ मांगने का तरीका भी बताया है। दुआओं के सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए प्रोग्राम में आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। हमारी रहनुमाई के लिए आज हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब। मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया और बहुत खैर मकदम आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रोग्राम का आप हिस्सा बन सकते हैं। आप फ़ोन के ज़रिए अपने मसाइल बयान कीजिए और उनका हल हासिल कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 180041925154 और 9989974324। फ़ोन करके आप अपने मसाइल बयान करके मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए ताकि जब मौलाना साहब आपको दुआ बता दें तो आप उसको साथ साथ नोट भी करते रहें। एक कॉलर भी लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ठीक है भाई। हाँ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने टीवी की आवाज़ बंद नहीं की। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ, निगार खान। जी फरमाइए निगार साहिबा। हाँ भाई मेरे भाई मेरे दोनों भतीजे हैं जी। वो बिल्कुल भाई इस टाइम पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया। पहले अच्छे खासे पढ़ते थे जी। और अब पता नहीं क्या हो गया है। तो भाई मैं चाह रही हूँ उनके लिए दुआ भी हो और कोई ऐसी सूरत बता दें जो पढ़ाई शुरू करें। वो बिल्कुल आपको बताएंगे। आप चूंकि हमारे रेगुलर कॉलर हैं तो आपको ये पता भी है कि जब हमसे बात करते हैं तो टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दें ताकि आपको भी हमारी आवाज़ और हमको भी आपकी आवाज़ साफ सुनाई दे। बहरहाल शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको बताते हैं। जी मौलाना साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व बाद। देखिए, आप ख़ुद उनको ज़हनी तौर पे आमादा करें कि वो पढ़ाई की तरफ राग़िब हों और पढ़ाई के नुकसानात न पढ़ने, पढ़ाई के फ़वाइद और न पढ़ने के नुकसानात के बारे में उनको आगाह करें, तो ज़हनी तौर पे वो आमादा होंगे और उनके लिए दुआ भी किया करें। इसके साथ साथ आप एक वजीफ़ा भी अर्ज़ करते हैं, आप उसको जारी रखें और पानी पर दम करके उनको पिला दें तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला पढ़ाई की तरफ उनका दिल लगेगा। या फ़त्ताहु या आलिमु 70 मरतबा पढ़ना है, रोज़ाना फ़जर के बाद पढ़ना है और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ये पढ़कर उन पे दम करें और पानी पर दम करके पानी पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उनका दिल पढ़ाई की तरफ माइल होगा। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर से बात कर रहा हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोरी से। सर ये रिटायरमेंट का पैसा जो होता है इसमें कम्यूनिटी टैक्स देती है, गवर्नमेंट देती है, क्या ये जायज है लेना या नहीं? कौन सा टैक्स क्या देती है गवर्नमेंट के साथ दे? जी गवर्नमेंट क्या देती है? गवर्नमेंट रिटायरमेंट पर एक कर्जा भी देती है ना, उससे पैसा ले लेती है, मतलब इंटरेस्ट के साथ। क्या हमें ये लेना चाहिए? नहीं है। और एक ये कि 7.5 तोला सोना जो है जी, उस पर या उतना पैसा हो तो उस पर ज़कात कितनी देनी पड़ती है? ठीक है जनाब, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए भाई, ये उसूल है फ़िक़्ह हनफ़ी का, मुसल्लमा तौर पे इसके दलाइल बड़े तवील हैं। हम खुलासा उसका अर्ज़ कर देते हैं कि अगर कोई मुसलमान गैर मुस्लिम मुल्क में रहता हो और हुकूमत की तरफ से बग़ैर किसी धोखे के, झूठ के या फ़रेब वगैरह के हुकूमत अपनी मर्ज़ी से
کوئی فائدہ پہنچاتی ہے تو اس کا فائدہ حاصل کرنا یہ بالکل جائز ہے. یعنی آپ کو جو ریٹائرمنٹ پہ جو پیسہ مل رہا ہے اضافی پیسہ، اس میں آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا، کوئی فریب تو نہیں دیا، دھوکہ تو نہیں دیا، وہ اپنی مرضی سے خوشی سے دے رہی ہیں. تو اس پیسے سے فائدہ اٹھانا یہ بالکل جائز و درست ہے، یہ سود کے دائرے میں شامل نہیں ہوگا. اور فقہ حنفی میں اس پر بڑی دلیلیں ہیں، طویل بحثیں ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ اس سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، درست ہے. دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا اس کے برابر رقم ہو تو اس پر زکوٰۃ کتنی ہوگی، کس طرح ادا کی جائے گی. دیکھیے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو یا ان دونوں میں سے کسی کے مطابق اگر رقم ہو تو اس رقم پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. یعنی آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے اس پیسے کا حساب کیا جائے گا، اس میں سے 2.5% ادا کیا جائے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے. تو آپ 7.5 تولے کے آج کی تاریخ، آج کے دن کے لحاظ سے جس دن آپ ادا کرنا چاہتے ہیں اس دن کے لحاظ سے قیمت لگائیں اور اسی لحاظ سے 2.5% نکال کر زکوٰۃ ادا کر دیں. مولانا صاحب، جو ملازمین ریٹائر ہوتے ہیں ان کو گریچوٹی کے ساتھ ساتھ جو ان کا حق جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے ایک اسکیم ہے کہ ان کو قرض کے طور پہ کچھ رقم دی جاتی ہے جس پر ان کو سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے، تو کیا وہ جائز مانا جائے گا؟ چلیے مولانا صاحب سے اس بارے میں پھر ہم بات کریں گے، دوبارہ اس سوال میں پوچھ لوں گا ان سے. فی الحال میں ایک کالر کو بھی شامل کر لوں. السلام علیکم. جی، کون صاحب ہے، کہاں سے بات؟ فرید آباد سے. فرمائیے. آپ دونوں کو میرا سلام. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. جی، میں ستارہ بول رہی ہوں. جی فرمائیے فرمائیے. جی، میرے لڑکے کا نام معین ہے. جی. میں بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے، پریشان زیادہ کرتا ہے، بالکل کہنا نہیں مانتا، دوسروں کے ساتھ باہر زیادہ پھرتا ہے. 17 سال کا ہے وہ، ابھی چلا بھی لگا کے آیا تھا، پھر بھی وہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے. گھر میں اتنی پریشانیاں بھی ہیں. دیکھو میں غریب ہوں اور دوسری بات میری اتنی بڑی چادر نہیں جو میں پیر پھیلا سکوں، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں ایسا میں رہوں، پر میری اتنی اوقات نہیں ہے، میں کرائے پہ رہتی ہوں. پر میرے لیے یہ بتائیے کوئی وظیفہ جو بھی بتائیں، پر اس کا جو قرآن کے معاملے سے مجھے وہ بتائیں کہ یہ اس آیات میں ہوگا یا جو بھی بتانا، مطلب اچھی طرح. بالکل، آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، اس کا وظیفہ بتائیں گے، آپ کو حل بھی بتائیں گے اور اس کا آپ کو حوالہ بھی دیا جائے گا. ضرور، شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو تھوڑی دیر میں آپ ٹی وی پر ہی اپنا جواب سن لیجئے گا. مولانا صاحب، پہلے کا ہمارا ایک سوال جو تھا وہ رہ گیا تھا، لیکن فی الحال ان کا جواب دے دیں. پہلے محترمہ کا بیٹا بہت نافرمان ہے، غصے میں رہتا ہے، گھر والوں کی بات نہیں مانتا اور ان کے گھر میں بھی پریشانیاں کچھ زیادہ ہیں. جی دیکھیے بہن، ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل فرمائے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ 2 وظیفے ہم عرض کرتے ہیں، یہ پابندی کے ساتھ کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے اور آپ کے لیے بہتری کے راستے نکلیں گے. ایک تو یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح فجر کے بعد یا حمیدو 90 بار پڑھ کر اپنے بچے پر دم کریں، پانی پر دم کریں اور وہی پانی ہو سکے تو پلانے کی کوشش کریں. یعنی جو پانی آپ کے لڑکے پیتے ہیں اس پر دم کر دیں، وہی پانی آپ وہ دن بھر پئیں تو بہتر ہوگا. دوسرا یہ کہ یا سمیعو عشاء کے بعد 100 مرتبہ پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں. آپ والدہ ہیں تو ہماری بار بار یہ گزارش ہوتی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں. اللہ کی بارگاہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. والدین اپنے اولاد کے لیے دعا کیا کریں. ان کی دعا سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا تعویذ ہے. تو آپ دعا کیا کریں اور پورے دل کے ساتھ، لگن کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل بہتری آئے گی. اور ظاہری طور پہ جو کوشش تربیت کے لیے ہونی چاہیے وہ بھی کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ سدھار ہوگی. تو یہ 2 وظیفے یا حمیدو 90 بار 90 ٹائمز پڑھنا ہے. صبح شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. بچے پر بھی دم کریں اور پانی پر بھی دم کر کے پلائیں. عشاء کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، دم کرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد آپ دعا کریں اپنے لڑکے کے لیے، اخلاق میں اور کردار میں، ان کے مزاج میں سدھار کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے مزاج میں بہتری آئے گی. ضرور. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں آسام کے گھر سے جی مجمن بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ میں پڑھتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتے. اچھا آپ کو یادداشت تھوڑی سی کمزور ہے پڑھائی میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا مسئلہ؟ نو نہیں. ٹھیک ہے، شکریہ کال کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں گے مولانا صاحب. جی دیکھیے بیٹے، آپ نماز کی پابندی کیا کریں اور جھوٹ وغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ دو کرتے ہوئے یہ وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ بالکل یادداشت بہتر ہوگی. صبح فجر کے بعد آپ نے مدینہ منورہ تصویروں میں دیکھا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کی طرف، جالی مبارک کی تصویر دیکھ لیں، جالی مبارک کی طرف متوجہ ہو کر، یعنی آنکھ بند کر کے آپ یہ تصور کریں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک دیکھ رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک، یعنی مدینہ منورہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک ہے، اس کا تصور کرتے ہوئے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں. آپ یہی تصور باندھ کے 100 مرتبہ جو بھی درود آپ کو آتا ہو 100 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں. فجر کے بعد آنکھ بند کر کے پوری توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ درود شریف پڑھا کریں. یہ تسلسل رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یادداشت بہتر ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو جی فرمائیے کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ایم پی شاہجہاں پور سے بول رہی ہوں، سیما وارسی. جی فرمائیں محترمہ. جی میری بیٹی ہے شیخ شادمہ وارسی. جی اس کا رشتے کے لیے کچھ دعا بتا دیجیے. اس کے لیے دعا کس چیز کے لیے؟ کیا دقت کیا ہے؟ رشتہ نہیں آ رہا اس کے. جی رشتے نہیں آ رہے ہیں. رشتے کے لیے. جی جی ٹھیک ہے، آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی دیکھیے، آپ یہ عمل کریں یا اپنی لڑکی سے کہیں، روزانہ سورہ یاسین شریف فجر کے بعد پڑھا کریں. سورہ یاسین شریف ختم ہونے کے بعد دعا کریں نیک رشتے کے لیے. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ نیک رشتہ نصیب ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو. جی فرمائیے کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں بریلی سے بات کر رہا ہوں. فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا بھائی؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری امی جان جو ہے وہ بول رہی تھی کہ آپ سے یہ پوچھیں کہ بہن کا ابھی جو 1 منٹ پہلے جس طرح سوال پوچھا تھا ایک خاتون نے. جی ہاں جی ہاں. سوال وہی ہے اور میں اظہر خان بول رہا ہوں. سوال رشتے والا، رشتے کے لیے. جی رشتہ نہیں آ رہا ہے بہن کا. بہن کے رشتے کے لیے، ٹھیک ہے. تو امی جو ہے بہت کوشش بھی کر رہی ہیں. بالکل آپ کو جواب دیں گے. شکریہ کال کرنے کے لیے. مولانا صاحب ان کا بھی رشتے کا ہی مسئلہ ہے. جی آپ بھی سورہ یاسین شریف پابندی سے پڑھا کریں اور روزانہ فجر کے بعد پڑھ کر سورہ یاسین شریف اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو نیک رشتہ جلد سے جلد مناسب رشتہ طے ہوگا. بالکل. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر سے بول رہا ہوں، گنگا جری سے. جی فرمائیے. میرے یہاں کا جو لڑکا ہے نا اس کی 4-5 بار شادی منگنی ہو چکی ہے، مگر شادی کی جو تاریخ ہے نا آگے پیچھے ہوتے جا رہی 4-5 بار. مطلب منگنی ایک ہی جگہ ہوئی ہے، صرف شادی کی تاریخ بدل رہی ہے. ہاں تاریخ بدلتے جا رہی ہے بڑی بڑی. آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا اور کوئی دقت آ رہی ہے؟ نہیں ایک بار ہماری طرف سے ہوئی تھی، ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا تو باقی ان کی طرف سے ہوئی. دیکھیں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، ان سب چیزوں سے گھبرانا بالکل نہیں چاہیے. تو ہوتا رہتا ہے آج کل کچھ نہ کچھ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال مولانا صاحب بھی آپ کو جواب دیں گے اس کا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیے بھائی، یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تاریخ اگر ٹل رہی ہے تو کبھی آپ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے، کبھی دوسروں کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ آگے بڑھتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے پریشانی والا، تو وظیفہ عرض کرتے ہیں یہ روزانہ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد سے جلد مناسب وقت پر شادی ہو جائے گی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھ کر دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ مناسب وقت پر شادی ہو جائے گی. جی ایک اور کالر.
अस्सलाम वालेकुम। जनाब आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हाँ सर। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। ये आप लोगों से सबसे गुजारिश तमाम कॉलर्स से कि टीवी की आवाज़ नहीं बंद करेंगे तो वक्त भी ज़ाया होता है और आवाज़ भी साफ नहीं आती है। हाँ सही है। फरमाइए क्या मसला है आपका? सर मेरे को मसला है कि सर मेरे घर में दिक्कत बहुत आ रही है। दिक्कतें बहुत आ रही हैं, परेशानियां बहुत हैं। हाँ बहुत परेशानी है, माली भी और वैसे भी। ठीक है, आपको जवाब देंगे। शुक्रिया। जी देखिए भाई, आपसे सबसे पहले गुजारिश है कि आप नमाज़ों की पाबंदी किया करें, अल्लाह की बारगाह से रुजू हों, दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी तकलीफ़ें दूर होंगी। एक वजीफ़ा मज़ीद अर्ज़ करते हैं हम, वो रोज़ाना किया करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बेहतरी होगी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एक तस्बीह पढ़ना है 100 मरतबा, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये 100 मरतबा पढ़ना है, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। यह रोज़ाना फजर के बाद पढ़ें, आप इसको जारी रखें। यह अर्श के ख़जानों में से है ला हौला वला कुव्वता का ये वजीफ़ा, तो इंतहाई मौसर है, इसको जारी रखें आप, इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल हल होंगे। जी, हमारे तमाम नाज़रीन से गुजारिश ये भी है कि जब भी हमसे बात करें टीवी की आवाज़ बंद करें तो बेहतर, हमारा भी वक्त, आपका भी वक्त और दीगर कॉलर्स का भी वक्त उससे बच जाता है और आपकी आवाज़ भी साफ आती है। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जी हम महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। जी अल्लाह का फरमाएं। शुक्र है, सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे 2 सवाल पूछने हैं। जी एक तो जैसे हम मेरे फैमिली में 4 बच्चे, मैं और शौहर रहते हैं। शौहर बाहर गाँव में रहते हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर से दूरी पे। जी तो मतलब सब हम लोग नमाज पढ़ते हैं, बराबर सब करते हैं, बच्चे भी माशाल्लाह सब पढ़ते हैं। हाँ। लेकिन हमारे घर के दूसरे जो लोग हैं, मतलब जॉइंट फैमिली है, दूसरे जो मर्द लोग हैं सभी नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मा भी नहीं पढ़ते। और जब हम नमाज पढ़ते रहते तो हमारे दूसरे 4 साल से उनको पैरालाइज हुआ है। अच्छे खासे हैं पर गालियाँ गलौज करते हैं, जिससे नमाज में खलल पैदा हो जाता है। जी तो उसके लिए मुझे ऐसा नमाज में मेरा दिल लग जाए, मैं 5 वक्त की नमाज बराबर अदा करूँ, इसके लिए मुझे दुआ बताइए। और दूसरा ये कि हमारा घर बहुत छोटा, मतलब एक ही रूम में सब कुछ करना पड़ता है। एक तो ये कि आपका दिल नमाज में लगे और आपके जो घर है कुशादगी, मतलब कुशादा घर मिले आपको, वो परेशानी आपकी ख़त्म हो। आपके रिश्तेदार जो हैं, जो घर में रहते हैं, वो नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, उनके लिए भी आप दुआ करवाना चाहते हैं, आप भी उनके लिए दुआ कीजिए। एक मिनट। तो जैसे मैं हर वक्त ऐसी दुआ करती थी, अल्लाह ताला हमारा घर बन जाए, घर बन जाए। हेलो जी तो घर बन जाए तो हमारे घर के बाकी लोग कहते हैं, जैसे लेडीज जो भी है, तो कहते हैं कि ऐसी दुआ नहीं करना चाहिए कि घर बन जाए, अल्लाह ताला कब्र में घर बना लेते हैं, इसलिए ऐसी दुआ नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है? अगर ऐसी दुआ की तो ठीक है, आपको बताते, आपको इसके जवाब देंगे, मौलाना साहब आपको जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी देखिए, आप जिनके बारे में चाहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ें, उनको ताकीद करें और नमाज के फ़ज़ाइल उनके सामने बयान करें। आपको तकरीबन हर ज़बान में नमाज की क्या फ़जीलत है वो दस्तयाब हो जाती हैं किताबें। नमाज की क्या फ़जीलत है बयान करें, छोड़ने के क्या नुकसानात हैं वो बयान करें। आप बयान कर सकते हो या किसी के ज़रिए से कहलवा सकते हो तो कहलवाएं। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसान इंशाल्लाह राग़िब हो जाएगा। मज़ीद वजीफ़ा भी हम अर्ज़ करते हैं, आप रोज़ाना इशा के बाद या समीऊ 100 मरतबा पढ़ें, शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, पढ़कर उनके लिए दुआ करें। तो ये आपके लिए सिर्फ़ एक अमल ही नहीं है, बल्कि वो नमाजी अगर बन गए तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। वो जब भी नमाज़ पढ़ेंगे उसका सवाब आपको भी मिलेगा। तो ये वजीफ़ा जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला वो आप जिनके बारे में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो वो नमाजी बन जाएंगे। एक और बात आपने कही कि आप घर के हवाले से परेशान हैं और कुशादा घर चाहती हैं। रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद या मलिकू 90 बार पढ़िए, पढ़कर शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। इस अमल को जारी रखें, सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके लिए वसाइल असबाब पैदा करेगा, घर के लिए रास्ते निकल आएंगे।
جی مولانا صاحب نے ایک معصوم بہت ہی معصومیت سے انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ چونکہ یہ کہتی ہیں کہ میں گھر کے لیے دعا کرتی ہوں کہ مجھے گھر بڑا مل جائے, کچھ زیادہ مل جائے, لیکن کچھ لوگ ان کو اس بات کے لیے ٹوکتے ہیں کہ ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, یہ بات مناسب نہیں ہے. بالکل انسان کی جو ضرورتیں ہیں, ہر چھوٹی بڑی ضرورت وہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر کوئی ناجائز چیز ہے, کوئی شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے, اس کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, ورنہ باقی ہر چھوٹی بڑی چیز بندہ اپنے رب سے مانگ سکتا ہے. یہ بات یہ بھی خیال رکھیں کہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کوئی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, آپ اس کو نظر انداز بھی کر سکتے ہیں, تو نظر انداز کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے مجھے اجر عطا کرے گا, تو نہ کرنے پر آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو اس دعا کرنے میں ان کے لیے کوئی حرج نہیں, بالکل کر سکتی ہیں. مقدم یہ لائیو پروگرام ہے, پروگرام میں آپ فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر کے مفتی شیخ عبد الرحمان ازہری صاحب سے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے. فون نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں, 180041922154 اور 9989974324. ایک بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے, گزارش آپ سے, جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی کی آواز اس وقت بند کر دیجیے, اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا. تو ایک کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں محترمہ, کون سا, کہاں سے؟ میں ممبئی سے بولتی ہوں, زبیدہ. جی فرمائیے. میرے پیروں میں بہت تکلیف ہے. اچھا. اور میرے شوہر نا رات میں اٹھ کے 3 بجے اٹھ کے بہت دعا کرتے تھے, گجراتی میں پڑھ کے بھی ایک ایک اس میں دعا کرے. اللہ کے فضل سے میرا پوتا بھی قرآن حافظ بن گیا, اور میرے 5 نواسے قرآن حافظ, جی سب اللہ کے فضل سے, ان کی دعا سے. میری کوثر روز سورہ بقرہ پورا پڑھتی ہے, جی. بی ایس سی بھی کری ہے, پڑھی لی ہے, ابھی بہت پردے میں ہے وہ. جی. اس کا بھی گھر کی جیسی تکلیف ہے بیچاری کو. تکلیف کس چیز کی ہے؟ اس کے بھی گھر ایک روم ہے اس کے پاس. اچھا, گھر کی تکلیف, جگہ کی کمی ہے, تکلیف ہے, ٹھیک ہے. گھر کی کمی ہے, تو بھی وہ بہت بی ایس سی کری ہے. تو وہ نا پلاسٹک رمضان میں پیدا ہوئی ہے, پلاسٹک کی تھیلی میں پیدا ہوئی ہے میری بیٹی. اچھا اچھا. محترمہ آپ تو چونکہ بہت نیک ہیں, آپ سے یہ گزارش کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیا کریں. آپ کی آواز سے لگ رہا ہے, آپ کی آواز میں مطلب نیکی چھلک رہی ہے, آپ ماشاءاللہ سے بہت عبادت گزار بھی ہیں. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں اور آپ کو ہم ضرور ان مسائل کا حل بتائیں گے. ایک تو پیروں کی تکلیف ہے اور بیٹی کا گھر کا مسئلہ ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. جی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے. پیروں میں تکلیف ہے, عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ تکلیف آتی ہے, تو یہ طبعی تکلیف ہے. کوشش کریں کہ دوائی وغیرہ, علاج وغیرہ جو آپ کا چل رہا ہے اس کے لیے اس کو جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کثرت سے یا غنیو پڑھتی رہیں. یا غنیو یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے, یہ کثرت سے پڑھتی رہیں. درد کہیں زیادہ محسوس ہو تو اس جگہ پر ہاتھ رکھ کے یا غنیو پڑھا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ درد میں کافی کمی محسوس ہوگی. اور گھر کے متعلق سے آپ نے کہا کہ گھر آپ کی بیٹی کے لیے ناکافی ہے اور وہ گھر چاہتی ہیں, تو ان کے لیے عرض ہے کہ وہ صبح فجر کے بعد یا ملکو 90 بار پڑھا کریں. پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اور یہ جو تنگ دستی ہے اس سے خلاصی کے لیے, چھٹکارے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہت بڑا رحمان ہے, رحیم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے ظاہری طور پہ بھی کوشش کیا کیجیے. ایسا نہیں کہ ہم وظیفے پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے کہ ہم وظیفہ کر رہے ہیں کہیں سے گھر آ جائے گا. نہیں, اس کے لیے ظاہری طور پہ جو کوشش ہوتی ہے وہ کوشش بھی کریں. اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے دعا کا وہ یہ ہے, دعا میدان عمل میں کی جاتی ہے. یعنی آپ کوشش کریں, کوشش کرتے ہوئے آپ دعا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے قبولیت ہوگی. بالکل پرخلوص کوشش اور دعا سے وہ نتائج نکلتے ہیں جن کی عقلی لحاظ سے بالکل امید نہیں ہوتی. اس لیے ہم سے بھی اور ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ تلقین ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے رہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام حامد علی ہے, میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں. حامد علی صاحب فرمائیے, کیا مسئلہ آپ کا؟
मेरा लड़का है एक जो इंटरमीडिएट किया हुआ है, उसके बाद में उस पर ख्वाहिश थी कार चलाने का। अच्छा। और कार लिया है चलाने के लिए, उसके बाद कुछ दिन के बाद से वो नहीं चलाना चाह रहा। कार मतलब टैक्सी जिसको बोलते हैं, कैब। टैक्सी, जी हाँ कैब के लिए। उसके बाद में उसका मन ही नहीं लग रहा उस पे, और उन्हें कुछ वो नाम लेते ही एकदम खामोश हो जाता है, नहीं नहीं नको बोलता है। कोई दूसरे को चलाने के लिए देते हैं, वो सही नहीं चलाते हैं। और खाली ज्यादातर खाली बैठने का बहुत वो है गया है उनके लिए, और कुछ वजीफा वगैरह है। और उनके ये कुछ बोले से काम के लिए ख्वाहिश है करने की, लेकिन करने के लिए जाते हैं फिर उसके बाद नाकाम हो जाते हैं। अच्छा। और भी कोई दूसरे चीज जैसे कि कोई काम के लिए उनका काम में उनका दिल नहीं लग रहा। बहरहाल जो नहीं काम नहीं करना चाहते उन्होंने, दिल नहीं लग रहा, करना नहीं चाहते, फिर पीछे हट जाता हूँ बोलते हैं, फिर सुबह में चेंज हो जाता है उनका मूड ऐसा। अच्छा। मौलाना से गुजारिश है कि कुछ दुआ वगैरह। जी आपको हामिद अली साहब आपको जरूर बताएंगे, शुक्रिया जी। अच्छा शुक्रिया जी। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वालिद हैं तो आप अपने लड़के के लिए जो चीज़ें आप महसूस करते हैं, जो कमियां महसूस करते हैं आप, उसके लिए आप दुआ किया करें। आप नमाज़ पढ़कर अपने लड़के के लिए दुआ किया करें, उनको भी नमाज की ताकीद करें। उसके साथ साथ एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, आप अपने लड़के से कहें कि यह आपकी बेहतरी के लिए है, यह वजीफ़ा पढ़ा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह 60 बार पढ़ना है रोज़ाना फजर के बाद। इंशाअल्लाह ताला उनका काम में दिल लगेगा, माइल होगा। उनसे कहें कि काम में दिल लगने के लिए, अच्छे से अच्छे काम के लिए ये पढ़ने के बाद दुआ किया करें। 60 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। चल अल्लाह चाहे तो बेहतरी होगी, सारे मसाइल हल होंगे। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी फरमाइए। हेलो, अभी जो याददाश्त के लिए बोले थे ना, दरूद पढ़ना 100 बार करके, कैसा पढ़ना, वो कैसा बोला? याददाश्त के लिए कहा था कि दरूद कैसे पढ़ना है। ठीक है, आपको जवाब देंगे। याददाश्त कमजोर है। कब पढ़ना है और है ना। हेलो जी। और बच्ची बहुत सताती, मारती रहती है, गुस्सा करती रहती है। बच्ची की उम्र कितनी है? 3 साल की है। 3 साल की बच्ची बहुत परेशान करती है। ठीक है, आपको जवाब देंगे इसका, शुक्रिया जी। वो जो हमने दुरूद शरीफ कहा है, मदीने का तसव्वुर करते हुए सुबह पढ़ना है, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। मदीने का तसव्वुर करते हुए पढ़ना है। जाली मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक की जो तस्वीर है उसका तसव्वुर करें आप। करते हुए अगर वो आपको मैसर नहीं है, यानी आपके पास नहीं है या ख़याल में नहीं आ रहा है, तो मदीने का जो तसव्वुर है वो तसव्वुर करते हुए, बहरहाल तसव्वुर एक जगह होना चाहिए मदीने की तरफ, उस तसव्वुर के साथ 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। ये रोज़ाना सुबह ये अमल करें फजर के बाद। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में आप खुद देखेंगे कि बेहतरी आएगी, याददाश्त में बेहतरी आएगी। ये इसकी मुद्दत कम से कम 3 माह है, या अगर कोई रोज़ाना करना चाहें तो रोज़ाना करें। बड़ी बेहतर चीज़ है, बहुत बेहतरीन अमल है, रोज़ाना भी कर सकते हैं और याददाश्त में मज़ीद बेहतरी आएगी। और बच्ची के ताल्लुक से क्या फरमाएंगे आप? जी, बच्ची आपने कहा कि शरारत करती है तो समझाने की कोशिश करें। उसके साथ साथ ये वजीफ़ा भी पढ़ें, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले बच्चे के सराहने। सूरज निकलने से पहले का मतलब फजर का वक्त जो ख़त्म होता है, आप देख लें फजर का वक्त कब ख़त्म हो रहा है आपके इलाके में, उससे पहले यानी फजर की नमाज के बाद बच्ची के सराहने खड़े होकर हो सके तो पेशानी पे हाथ रखे या शहीदू 21 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। या शहीदू 21 बार पढ़ना है फजर के वक्त नमाज के बाद। तो ये वजीफ़ा जारी रखें इंशाअल्लाह ताला, आप खुद देखेंगे बच्ची में सुधार होगी। पढ़ने के बाद बच्ची पे दम कर दें, पानी पर भी दम करें, वही पानी पिलाया करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों में आप उनके मिजाज में तब्दीली महसूस करेंगे। जी। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? लखनऊ से बात कर रहे हैं। फरमाइए, क्या मसला आपका?
جی مولانا صاحب جو ہے مطلب میرے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں, بالکل گنجا پن ہو گیا ہے, اور بہو بیٹی کے بھی بال گر رہے ہیں. تو یا قادری کا وظیفہ, بہو بیٹی کے بھی بال گر رہے ہیں, تو یا قادری کا وظیفہ کر رہے تھے, بالوں مطلب لگا رہے تھے تیل پہ دم کر کے, لیکن اس وقت بارش کا ٹائم ہے تو بہت ہی زیادہ بال گر رہے ہیں, تو بالکل گنجا پن کا ہو گیا ہے. اچھا, اور پہلے یہی مطلب پڑھ رہے تھے تو لگا رہے تھے تو فائدہ ہو رہا تھا, اب اس ٹائم نہیں فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ آپ کا محترمہ؟ جی ٹھیک ہے, بہت مطلب بال گر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے لڑکی کے سرکاری نوکری کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اور ایک اور جو سوال ہے جی, مولانا صاحب نے یا ملکی کا اور یا مسبب الاسباب کا وظیفہ مجھے بتایا تھا, تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ 40 دن کے بعد بھی جاری رکھنا ہے کہ 40 دن میں بھی جاری رکھنا ہے؟ کس چیز کے لیے وظیفہ بتایا تھا؟ وظیفہ مجھے غریبی اور پریشانی کے لیے یا ملکی کا وظیفہ ہر نماز کو دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, عشاء کی نماز میں یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ بتایا تھا, پورے گھر کو پڑھنے بتایا تھا کہ پورے گھر کے لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب اس کو لڑکے کیسے کریں اور مطلب ہم لوگ کریں جیسے عورتیں کریں تو کس طریقے سے کریں, یہ طریقہ ہمیں بتا دیجیے. جی ویسے تو ہی پڑھتے ہیں, کو جواب دیں گے, ضرور جواب دیں گے اس کو. بہت شکریہ کال. عورتیں کو تو سر ڈھک کے ہی پڑھیں گی, ہم تو سر ڈھک کے پڑھتے ہیں. جی ہاں, سمجھ گیا آپ کو مسئلہ, آپ کو ضرور جواب دیں گے. شکریہ. مولانا صاحب کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ جی وہ جو بال جھڑنے کے متعلق سے آپ نے کہا کہ یا حیو یا قیوم 300 مرتبہ پڑھ کر روزانہ 300 مرتبہ پڑھ کے جو تیل آپ استعمال کرتے ہیں, گھر والے استعمال کرتے ہیں, اس پر دم کر لیا کریں, وہ تیل استعمال کریں. اور ظاہری طور پہ جو بال جھڑنے کے لیے جو علاج ہے, جو بچنے کے طریقے ہیں, ان کو بھی آپ فالو کریں, اس پہ بھی عمل کریں. بالکل وہ کرتے ہوئے, علاج کرتے ہوئے جن چیزوں سے بچنا ہے اور جو چیزیں بطور علاج آپ کو اختیار کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس پہ بھی عمل کریں, انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. یا حیو یا قیوم 300 بار پڑھنا ہے روزانہ, پڑھ کر کوئی بھی وقت آپ کے لیے جو مناسب ہو, کوئی ایک وقت مقرر کر لیں, اسی وقت روزانہ پڑھ کر تیل پر 1 مرتبہ دم کر دیا کریں. کوئی بھی ایک دم کر دیں تو کافی ہوگا انشاءاللہ. وہی تیل پورے گھر والے لگائیں, انشاءاللہ تعالی یہ شکایت اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دور ہوگی. دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ یا مسبب الاسباب, بہت اچھی چیز کی طرف آپ نے توجہ دلائیں. خواتین اگر پڑھ رہی ہیں تو ایسی جگہ پڑھیں جہاں غیر محرم کی نگاہ ان پر نہ پڑے. تو اگر ان کا گھر ایسی جگہ ہے کہ چھت پر بھی اگر وہ پڑھیں تو کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑ سکتی, تو بالکل چھت پہ سر ڈھکنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے, کھلے سر ہی پڑھنا ہے, کھلے سر پڑھنا ہے, آسمان کے نیچے یعنی چھت نہ ہو. اگر اس میں دشواری ہے, کسی کی نظر پڑ سکتی ہے, تو گھر میں ایسی جگہ پر جہاں کسی غیر محرم کے گھر میں دوسرے بھی رہتے ہوں تو غیر محرم کی نظر نہ پڑیں, اس جگہ کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر آپ کھلے سر ہی پڑھیں. کھلے سر ہی یہ وظیفہ پڑھنے کی تاکید ہے. پڑھیں, 500 مرتبہ پڑھیں, 40 دن نہیں, حصول مراد تک. آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے حاصل ہونے تک لگاتار پڑھیں, پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی مقصد حاصل ہوگا. مولانا صاحب بیٹی ان کی سرکاری نوکری کے لیے کوشاں ہے. جی یہ یا مسبب الاسباب یہ وظیفہ کافی ہے ان کے لیے, اور اس کو جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی وہ بھی ان کی مراد پوری ہوگی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, کچھ دیر کی بات ہے. جی فرمائیے. ہم کوکرا سے بول رہے ہیں. فرمائیے بھائی. ہلو. جی فرمائیے. ہاں ہم کولکاتہ سے بول رہے ہیں کہ جان محمد. جی ہمارا پرابلم ہے, ہمارا جو لڑکا ہے جی ریلوے میں لگ جاتا ہے, لیکن کچھ 2 سال ہو گیا وہ ہم لوگ کا چھوڑ کر کے چلا گیا شادی کر کے. ہاں ہم لوگ کا بات سنتا نہیں ہے, اس لیے ہمارا جو اولاد ہے وہ پھیپڑے کے بیمار سے پریشان ہے, یعنی کارڈیاک پرابلم. جی جی. تو اس کے لیے اگر کوئی صورت ملتا ہے تو ہم کو بتا دیجیے گا. جی بھائی بالکل آپ بتائیں گے اس کا حل. شکریہ کال کرنے کے لیے. ٹھیک. جی
ان کا مسئلہ سمجھ نہیں پائے. بیٹا ان کا کمانے والا بیٹا تھا, جاب کرتا تھا, لیکن وہ شادی کے بعد ان کو چھوڑ کے چلا گیا. گھر میں پریشانیاں ہیں, بیٹا ان سے رابطے میں نہیں ہے, بات نہیں سنتا ہے, تو تکلیف تو جو والدین کو ہوتی ہے وہی تکلیف ہے. جی, یہ چاہتے ہیں کہ لڑکا واپس آئے یا لڑکا واپس بھی آئے. ان کی مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, خود ان کے یا کسی گھر میں کسی کے پھیپھڑے کا مرض بھی ہے, سانس کی پریشانی بھی ہے, تو اس طرح کے مسائل ہیں. جی جی, دیکھیے بھائی, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اللہ آپ کو ان تمام مسائل سے چھٹکارا عطا کرے. ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں, سارے مسائل کے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا. آپ نماز کی پابندی کریں, اللہ کی بارگاہ سے رجوع کریں. ایک مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہر معاملہ اپنے رب سے مانگے, طلب کرے اور دعا کرے, تو پورے یقین کے ساتھ مانگے تو انشاءاللہ ضرور سارے مسائل حل ہوتے ہیں. تو آپ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں, دعا کرتے رہیں. ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں, روزانہ پابندی کے ساتھ کریں آپ. یا مسبب الاسباب, روزانہ عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھیں. کھڑے ہو کر پڑھنا ہے, کھلے سر پڑھنا ہے. آپ چھت پہ پڑھ سکتے ہیں, جو چھت پہ پڑھیں, یا گھر کے اندر ہی اگر چھت پہ مناسب نہیں ہے یا پڑھ نہیں سکتے یا ویسا موقع نہیں ہے تو گھر میں ہی پڑھیں, کھلے سر پڑھیں. یا مسبب الاسباب 500 مرتبہ پڑھیں. پڑھ کر آپ دعا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو آپ کے لیے اسباب کھلیں گے اور آپ کے جتنے مسائل ہیں حل ہوں گے, اور آپ کے لڑکے سے بھی رابطہ ہو جائے گا. پڑھنے کے بعد آپ اپنے لڑکے کے لیے بھی دعا کریں, ہر نماز کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو وہ آپ کے قریب آئے گا. بالکل, ہمیں امید ہے بھائی آپ کا جواب مل گیا ہوگا. آپ اپنے لڑکے کے لیے بھی دعا کریں اور ہم سب کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اجمل کانپور سے بول رہا ہوں. اجمل صاحب فرمائیے. جی, ہمارے دائیں ہاتھ میں سویلنگ ہوتی ہے 6 مہینے سے, کپ کپی بہت ہو رہی ہے. جی, تو اس کے لیے کوئی دوا دونوں بتا دیں. جی, اور بیت اللہ شریف کی حاضری کا ارادہ ہے, اس کے لیے دعا بتائیں. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ کیا کھلے سر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے, کوئی اس میں قباحت؟ اجمل صاحب آپ کو جواب دیں گے. بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے سوال پوچھے, آپ کو جواب دیں گے. شکریہ. جی, آپ نے وہ جو ہاتھ کی شکایت بتائی ہے اس کے لیے عرض ہے کہ روزانہ فجر کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر لیں, پانی پر دم کر کے پانی پیا کریں. جب بھی آپ کو یہ تکلیف محسوس ہو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں, پڑھ کر ہاتھ پر دم کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ چاہے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ دوا بھی جاری رکھیں. اور دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ آپ حرمین شریفین کی حاضری کی تمنا رکھتے ہیں, تو اس کے لیے عرض ہے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے, روزانہ فجر کے بعد پڑھنا ہے. پڑھ کر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری ہوگی. تیسرا مسئلہ آپ کا تھا کہ ننگے سر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے, ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے, کھلے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. کوئی ایسی مجبوری ہے, کہیں آپ سفر میں ہیں, آپ کے پاس رومال ٹوپی وغیرہ نہیں ہے سر ڈھکنے کے لیے, تو اس صورت میں آپ اجازت ہے, گنجائش ہے, ورنہ عام حالت میں اجازت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مبارک کا یہ معمول تھا کہ آپ سر ڈھک کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو ٹوپی یا رومال کے ذریعے سے سر ڈھک کے آپ نماز پڑھیں, ننگے سر پڑھنا مکروہ ہے. جی, ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی فرمائیے, کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے بہن. میرا سوال یہ ہے, میری بیٹی ہے, تھوڑا اس کا میں نے تھوڑا آلسی ہو گئی ہے, میں نے ہر چیز میں ٹھیک, کوئی بات مانتی نہیں. تھوڑا بی اے کا ایگزام دینے والی تھی, وہ بھی نہیں دی. جی. تو
बताइए कि मैंने कुछ कुरान और सुन्नत की रोशनी में मेरे को बताइए कि मैंने कुछ ऐसा हो। पढ़ती भी है, नमाज भी पढ़ती है, ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन फिर भी वो बात नहीं मानती है। अगर हम कुछ बोलते हैं, मेरी छोटी बेटी है तो वो थोड़ा हर चीज में बात मानती है जी। तो बड़ी बेटी बात नहीं मानती। अगर हम कुछ बोले तो बोलते हैं तो आप लोग मैंने उसके सपोर्ट करते हो, मेरे को सब बुरा समझते हो। आप बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं उड़ीसा से अनीस फातिमा बोल रही हूँ। मैं पहले भी आपसे ये की थी। अच्छा, तो बिल्कुल इंशाल्लाह कुरान सुन्नत की रोशनी में आपको जवाब दिया जाएगा। वही जवाब दीजिए। और मैंने उसको ऐसी कोई दुआ है जो अल्लाह, आप भी दुआ कीजिए, मौलाना साहब से भी कहिए दुआ के लिए। और मैंने ये बताइए कि मैंने मेरे को क्या करना होगा, वो बात माने। बिल्कुल बिल्कुल आपका मसला हमने सुन लिया, बहुत शुक्रिया। हम भी दुआ करेंगे और तमाम नाज़रीन से गुजारिश की इनके लिए भी दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। मौलाना साहब क्या फरमाएंगे आप? जी, आप वालिदा हैं तो आप अपने लड़की के लिए ख़ुद नमाज़ पढ़कर नमाज के बाद आप अल्लाह की बारगाह से रुजू हों और दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला जो मसला है आप दुआ के ज़रिए से अल्लाह की बारगाह में पेश कीजिए कि मौला ये मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ख़ुद ब खुद सुधार पैदा होना शुरू हो जाएगा। और वजीफ़ा अगर चाहते हैं तो रोज़ाना इशा के बाद या समीऊ पढ़कर अपने लड़की के लिए दुआ किया करें। आप उनके मिजाज में बेहतरी के लिए जो आप चाह रहे हैं वो दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो जैसा आप कह रहे हैं इंशाअल्लाह आपका कहना मान जाएंगे। बिल्कुल। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जनाब, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप बराए मेहरबानी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? फोन के अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? हमें तमिलनाडु चेन्नई से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए। हाँ, हमारा मकान बन रहे थे तो बनते बनते बंधन टिक गए। आज ये 5 साल हो गया, फिर बन नहीं पा रही हमें। जी, इसे कुछ दुआ हो तो बताएंगे। जी मोहतरमा, आपको जरूर बताएंगे इसके बारे में। घर की में रुकावट है, बनने में रुकावट है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी देखिए बहन, आप रोज़ाना 100 मरतबा फजर के बाद या हल्लल मुश्किलात 100 मरतबा या हल्लल मुश्किलात पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी होगी और वो जो रुकावटें हैं वो दूर होंगी इंशाअल्लाह। ज़रूर। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी हजरत, कौन सा आप कहाँ से? देखो, हम नारायणपेट, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट नारायणपेट। फरमाइए, क्या मसला आपका भाई? हमारे भाई हैं जी, सिर्फ माँ की सताते हुए बड़े हैं, 40 साल 45 साल के हो गए हैं, काम कुछ नहीं करते। हाँ। मियाँ बीवी 2 बच्चों को हम लोग आज तक पाल रहे हैं उनको। काम वगैरह बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ माँ को तकलीफ देना एक जानते हैं बस। इसलिए उनके लिए कुछ ऐसी दुआ है, तो इसलिए अम्मी बहुत जरूरी बात करने वास्ते फोन लगे थे। जी बताएंगे आपको। शुक्रिया कॉल करने के लिए भाई। हाँ, जी, ये इंतहा अफसोस की बात है जो आपने सूरत हाल बताई है। अल्लाह ताला करम फरमाए। आप दुआ करें और अपनी वालदा से भी कहें कि वो भी दुआ किया करें। उसके साथ साथ अगर वो जिन से ये मामला है, ये मसला है, उनसे किसी तरह आप ये पढ़वा सकते हैं तो पढ़वाएं। रोज़ाना 300 बार या कुद्दूसु पढ़ना है, उनको पढ़ना है या कुद्दूसु। ये अगर किसी तरह से राज़ी कर पाएँ, उनको समझा पाएँ कि आपके लिए बेहतर है, ये 300 मरतबा या कुद्दूसु पढ़ना है सुबह के वक्त। उसके बाद वालिदैन और आप भाई हैं, वालिदा भाई वगैरह भी, उनके लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला उनकी तबीयत में सुधार पैदा होगी। आप जो चाह रहे हैं वो इंशाअल्लाह हो जाएगा।
جی بالکل. حالانکہ مجھے تو پتہ نہیں کہ ان کے یہاں صورتحال کیا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ خود ہی کچھ لوگوں کی عادتیں بگاڑ دیتے ہیں. جیسے انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہی لوگ ان کو پالتے ہیں. خیر ان کے یہاں کیا صورتحال ہے، کیا مجبوری ہے، وہ تو وہی جانتے ہیں، لیکن کم سے کم اتنا یہ ہے کہ ان کو بھی تھوڑا سا اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ الگ سے بول رہے ہو؟ وہ لگ گیا. جی فرمائیے محترمہ. ناظرین آپ سے گزارش ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور جب بھی ہم سے بات کریں سکون سے اطمینان سے بات کیجیے. ہم آپ کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، آپ ہی کے لیے یہ پروگرام ہے. ہم روزانہ صبح 7:26 سے 1 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں، صرف اور صرف آپ کے لیے، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتا دیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو. جی فرمائیے. جی میری بچی کے بارے میں بات کرنا ہے. فرمائیے. میری بچی اندر اندر دبلی ہو جا رہی ہے اور بال بھی چلے آ رہے ہیں. بال گر رہے ہیں ان کے، اور بہت دبلی ہو جا رہی، دبلی ہو رہی، بہت زیادہ کمزور. عمر کتنی ہے بچی کی؟ ایک ہی ہے، 2 لڑکیاں تھے، شادی ہو گئی، کوئی لاسٹ لڑکی ہے. کوئی بات ہی نہیں مانتی میری بچی ہے. بات بھی نہیں مانتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. تو یہ سوال میرے پاس نوٹ رہا. ایک سوال ریٹائرمنٹ والا بھی ہے، یہ بھی ہے، کیونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. یہ سوال میں رکھوں گا انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کو پھر سے شامل کر لیں گے. آپ سے گزارش کی جب بھی ہم سے بات کریں ٹی وی آواز بند کیا کیجیے تاکہ ہم بھی آپ کو صحیح سے سن سکیں، وقت بھی ہمارا بچ جائے. انشاءاللہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا شکریہ، ناظرین کا شکریہ، مولانا صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج کے لیے اللہ حافظ.